بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ شیخ صالح زاہد علامہ عبد الملک بن عبداللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اسے بخشے کہ میرے شیخ امام اجل، نیک بخت، توفیق یافتہ، حجت الاسلام، دین کی زینت، امت کے لیے شرف، ابو حامد محمد بن غزالی توسی نے میرے سامنے یہ کتاب پڑھی اور نقل کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی روح کو خوش کرے اور جنت میں ان کے درجات و مراتب بلند فرمائے۔ یہ امام موصوف رحمۃ اللہ علیہ کی آخری تصنیف ہے اور مصنف علیہ الرحمہ سے اس کتاب کے سننے کا موقع صرف ان کے خاص احباب کو ہی میسر آیا ہے۔ اس کتاب کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے: سب خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو کائنات کا مالک ہے، جس نے تمام موجودات کو اپنی حکمت کاملہ سے ترتیب دیا، جو حکیم، جواد، غالب اور کریم جیسے اعلیٰ صفاتی اسماء سے متصف ہے، جس نے انسان کو بہترین فطرت پر پیدا فرمایا اور زمین اور آسمان جیسی عظیم مخلوق کو اپنی قدرت کاملہ سے وجود کا جامہ پہنایا، اور جس نے دونوں جہان کے امور کو احسن طریق پر چلایا اور جن و انس کو صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ لقائے الہی کا قصد کرنے والوں کے لیے اس تک پہنچنے کی راہیں کشادہ ہیں، اور غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس کی ہستی پر واضح دلائل موجود ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے ہدایت کی راہ دکھائے، اور قیامت تک حضور پرنور سید انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر جو ظاہر و باطن میں طیب و طاہر تھے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی طرف سے سلامتی نازل ہوتی رہے، اور ہمیشہ آپ کی اور آپ کے متعلقین کی عظمت قائم رہے۔ اما بعد، اے عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنی رضا کا پابند بنائے، جو جنت فردوس کی راہ ہے۔ خداوند کریم کا ارشاد ہے، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، میں ہی تمہارا رب ہوں، اس لیے میری ہی عبادت کرو۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرمایا، إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءٌ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا۔ ترجمہ: جنتیوں کو جنت میں داخل ہوتے وقت کہا جائے گا کہ یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری کوشش جو تم نے دنیا میں کی مقبول ہوئی۔ آیات مندرجہ بالا سے معلوم ہوا کہ جنت میں جانا اسی کو نصیب ہوگا جس نے دنیا میں کوشش کی اور کما حقہ خدا کی بندگی میں مصروف رہا۔ اس لیے ہم نے عبادات کی حقیقت میں نظر کی اور اس کے طریقوں پر غور کیا، اس کے بنیادی امور اور ان مقاصد میں نظر دوڑائی جو سالک راہ آخرت کو درپیش ہیں، تو غور کرنے سے معلوم ہوا کہ طریق عبادت نہایت دشوار اور مشکل ہے۔ اس راہ میں نہایت تنگ و تاریک گھاٹیاں عبور کرنی پڑتی ہیں، شدید مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بڑی بڑی آفات راستے میں پیش آتی ہیں، اور منزل مقصود تک پہنچنے میں بہت موانع اور رکاوٹیں درپیش ہیں، اور طول و طویل غیر مرئی مسافتوں کو طے کرنا پڑتا ہے۔ غور کرنے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عبادت کے راستے میں گوناگوں ہلاک اور تباہ کن چیزیں مخفی ہیں، اور یہ راستہ خطرناک دشمنوں اور ڈاکوؤں میں گھرا ہوا ہے، اور یہ کہ اس راستے کی شاخیں اور فروعات سخت پیچیدہ ہیں، مگر اس راستے کا ایسا مشکل اور پیچیدہ ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ جنت کا راستہ ہے، اور جنت میں پہنچنا کوئی آسان نہیں، اور عبادت کا اتنا مشکل ہونا حضور علیہ السلام کے اس ارشاد کی تصدیق کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے، الا وان الجنۃ حفت بالمکارہ وان النار حفت بالشہوات، سن لو، جنت خلاف نفس کام کرنے سے حاصل ہوگی، اور دوزخ میں لوگ شہوات کی پیروی کی وجہ سے جائیں گے۔ اس بارے میں آپ کا دوسرا ارشاد یہ ہے، الا وان الجنۃ حزن بربوۃ وان النار سہل بسہوۃ، سن لو کہ جنت اونچے ٹیلے پر سنگلاخ زمین کی طرح ہے، اور دوزخ صحن میں نرم و ہموار زمین کی مانند ہے۔ یعنی اول الذکر زمین میں کاشت کر کے پھل حاصل کرنا نہایت محنت طلب ہے۔ پھر عبادات
سے متعلقہ مشکلات کے ساتھ انسان ایک کمزور مخلوق ہے اور زمانہ طرح طرح کی صعوبتوں سے لبریز ہے، اور دین کا معاملہ ترقی کے بجائے تنزل کی طرف رجوع کر رہا ہے۔ پھر دنیاوی مشغولیتیں بہت ہیں اور عبادت کے واسطے وقت بہت مختصر ہے۔ ادھر انسان کی عمر بہت کم ہے، اور مزید یہ کہ انسان اعمال صالحہ کی بجا آوری پر بہت لاپرواہی کرتا ہے، یعنی خشوع اور خضوع وغیرہ کا خیال بہت کم رکھتا ہے، اور جس ذات نے اعمال کو پرکھنا ہے وہ انتہائی بصیر ہے۔ ان تمام پریشانیوں کے ساتھ ساتھ موت ہر ثانیہ قریب آ رہی ہے، اور انسان کو جو سفر درپیش ہے وہ بہت طویل ہے۔ مندرجہ بالا مشکلات میں گھرے ہوئے انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس خطرناک اور ضروری سفر کا توشہ صرف عبادت ہے، اور سفر میں زاد راہ کا ہونا ضروری ہے، اور اس زاد راہ کو فراہم کرنے کا وقت اس تیزی سے گزر رہا ہے کہ ہرگز واپس نہیں آئے گا۔ تو جو شخص اس تھوڑے سے وقت میں زاد آخرت تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا، سمجھو وہ نجات پا گیا اور اس نے ہمیشہ کی سعادت حاصل کر لی۔ لیکن جس احمق نے اس انتہائی قیمتی وقت کو لہو و لعب میں کھو دیا اور زاد آخرت مہیا نہ کر سکا، تو وہ بلا شک ناکام و نامراد رہا اور تباہ و برباد لوگوں میں سے ہو گیا۔ مذکورہ وجوہات کے باعث یہ عبارت جس قدر مشکل ہے، اس سے کہیں زیادہ اہم بھی ہے، اس لیے اس سفر پر کمر بستہ ہونے والے تھوڑے ہیں، اور پھر جم کر استقلال سے اس سفر کے منازل طے کرنے والے اس سے تھوڑے ہیں، مگر منزل مقصود تک پہنچنے والے ہی خدا کو پیارے ہیں۔ انہی کو اللہ نے اپنی محبت و معرفت کے لیے چنا اور منتخب کیا، اور انہی لوگوں کو رب تعالی توفیق و عصمت کے ساتھ مضبوط کرتا ہے۔ پھر یہی لوگ جنت فردوس کے مستحق بنتے ہیں اور اس کی رضا کا مقام پاتے ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے، جس کا ذکر بلند ہے، التجا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اور تمہیں اپنی رحمت سے سعادت مند کرے اور کامیاب لوگوں میں شامل کرے۔ جب ہم نے طریق عبادت و ریاضت کو مذکورہ نوعیت کا پایا اور اس راہ کے قطع کرنے کے اسباب پر پورا غور کیا، اور ان چیزوں پر غور کیا جس کا انسان فریضہ عبادت ادا کرتے وقت محتاج ہے، مثلاً عبادت کی استعداد اور قوت ہونا، اسے عملی طور پر بجا لانا، اس سے متعلق ضروری علم حاصل کرنا، اور دیگر ضروری تدابیر اختیار کرنا جو اللہ کی توفیق و اعانت سے ہی عمل میں لائی جا سکتی ہے، اور خدا کی رحمت ہی سے بندہ اس کی مشکل گھاٹیوں کو عبور کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے سفر آخرت کو طے کرنے کے متعلقہ امور و اسباب پر کئی کتابیں لکھیں، جیسے احیاء علوم دین، القربت الی اللہ وغیرہ، جن میں عبادت کے دقائق و غمامز پر بحث کی گئی ہے۔ ان کتابوں میں ایسی تحقیقات ہیں جن کو عامت الناس کے ذہن نہیں سمجھ سکتے۔ جب عوام ان نفیس بحثوں کو نہ سمجھ سکے تو انہوں نے اپنی کم فہمی سے ان پر نکتہ چینی شروع کر دی، اور جو باتیں ان سے ناقص مذاق کے موافق نہ آئیں، انہیں فضول قیل و قال کا محل بنا لیا۔ لیکن اس قسم کے قیل و قال کوئی نئی شے نہیں۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ رب العالمین کا کلام فصاحت و بلاغت اور اونچے مسائل اور معیاری مضامین کے اعتبار سے بے مثل و بے مثال ہے، مگر معترضین نے اس سے متعلق بھی کہہ دیا کہ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پچھلے وقتوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ اور کیا آپ نے حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ کے یہ اشعار نہیں سنے؟ انی لکنتم من علمی جواہر کی لا یرا ذاک ذو جہل فیفتتننا، وتقدم فی ھذا ابو حسن الی الحسین ووصى قبلہ الحسن، یا ربی جوہر علمی لو ابوہ بہ لقیل لی انت ممن یعبد الوثن، ولا ستجل رجال مسلمون ذمی یرون اقبح ما یاتونہ حسنا۔ ترجمہ: مجھے اپنے کئی علمی جواہر پارے پوشیدہ رکھنا پڑتے ہیں
تاکہ جہلا ان کی تہ تک نہ پہنچنے کے باعث کہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ اور مجھ سے پہلے میرے جد امجد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو فرما گئے ہیں کہ اے میرے اللہ، اگر میں اپنے علمی موتی لوگوں کے سامنے ظاہر کر دوں تو مجھے یہ کہیں گے کہ یہ تو کوئی بت پرست ہے۔ وہ ایسے پراسرار علوم ہیں کہ ان کو سن کر مسلمان بھی میرے قتل کے درپے ہو جائیں اور قتل کے اس بدترین حرکت کو درست خیال کریں۔ تو بزرگان دین نے، جن کا درگاہ ایزدی میں بلند مقام ہے، فضول اعتراضات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اور تمام امت پر نظر کرم فرماتے ہوئے اس موضوع پر کئی کتابیں تصنیف فرمائیں۔ میں بھی اس ذات اقدس کی طرف ملتجی ہوا جس کے قبضہ قدرت میں تمام عالم خلق و امر کی چیزیں ہیں، اور مجھے ایک ایسی کتاب تصنیف کرنے کی توفیق دے جس پر سب متفق ہوں اور جس کے پڑھنے سے تمام کو فائدہ پہنچے۔ تو اس رحیم و کریم ذات نے میری التجا قبول فرمائی۔ اس نے اپنے فضل و کرم سے عبادت کے عجیب و غریب اسرار و رموز پر مطلع فرمایا اور مجھے اس کتاب کی عجیب ترتیب و تدوین کا الہام فرمایا۔ ایسی ترتیب میں کسی اور کتاب کی تصنیف میں نہیں قائم رکھ سکا۔ یہ وہ تصنیف ہے جس کی میں خود صفت کرتا ہوں۔ فَأَقُولُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ۔ سب سے پہلے بندے کو رب کی عبادت کی طرف جو چیز متوجہ کرتی ہے وہ اللہ کی طرف سے بندے کے دل میں عبادت کا خیال اور اس کی طرف سے نیک اعمال کی توفیق ہے۔ رب تعالی نے اس قول میں اس توفیق و خیال کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ فَسَلَامٌ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا، اس میں خدا کا ایک نور پیدا ہو جاتا ہے۔ اور حضور پرنور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اس ارشاد میں اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے، ان النور اذا دخل القلب انفسح وانشرح۔ جب بندے کے دل میں خدا تعالیٰ کا نور داخل ہوتا ہے تو وہ دل میں وسعت اور انشراح پیدا ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نور اور خیال کے بندے میں آنے کی کیا علامات ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والاستعداد الموت قبل نزول الموت۔ اس فانی دنیا سے کنارہ کشی، آخرت کی طرف رجوع، موت آنے سے پہلے موت کی تیاری۔ تو سب سے پہلے بندے کے دل میں جب یہ خیال اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء ہوتا ہے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کی قسم قسم کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہوں، جیسے زندگی کی نعمت، قدرت، عقل، بول چال اور دیگر اعلیٰ صفات و لذات کی چیزیں، اور اس نے میرے لیے ایسے اسباب بھی مہیا فرمائے جن کے ذریعے میں اپنے آپ کو تکالیف اور نقصان دہ چیزوں سے محفوظ رکھ سکتا ہوں اور آفات سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں۔ اور پھر بندہ جب یہ بھی سوچتا ہے کہ جس منعم نے مجھے یہ نعمتیں عطا کی ہیں وہ مجھ سے ان نعمتوں کا شکر اور اپنی خدمت کا مطالبہ کرے گا، اور اگر میں نے نعمتوں پر شکر اور اس کی خدمت نہ کی تو وہ یہ نعمتیں مجھ سے چھین لے گا، اور اس ناشکری کی وجہ سے وہ مجھ پر غصہ اور ناراض ہوگا اور ایک روز سزا دے گا۔ اور بندہ جب یہ بھی خیال کرتا ہے کہ اس منعم نے اپنی معرفت و خدمت کے آداب بتانے کے لیے ہماری طرف رسول بھیجے جن کو ایسے ایسے معجزات عطا کیے جو انسانی عقل و طاقت سے باہر تھے، انہوں نے آ کر بتایا کہ اے بندے، تیرا ایک پروردگار ہے جو ہر شے پر قادر ہے، ہر شے کو جانتا ہے، ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ سے متکلم ہے، جو چاہے ارادہ فرماتا ہے۔ اس نے تجھے بعض کام کرنے اور بعض نہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور اسے یہ بھی طاقت ہے کہ اگر میں نے نافرمانی کی تو مجھے عذاب دے گا اور طاعت کا نیک صلہ دے گا۔ وہ میرے تمام پوشیدہ اسرار کو جانتا ہے، اور جو کچھ میری فکر میں آتا ہے وہ اسے بھی جانتا ہے، اور اس نے طاعت کرنے والوں سے ثواب کا وعدہ فرمایا ہے اور نافرمانوں کو عذاب سے ڈرایا ہے، اور اس نے احکام شرع کی بجا آوری مجھ پر لازم کی ہے۔
ان تمام مندرجہ بالا چیزوں کا خیال کرنے سے بندے کے دل میں یہ بات راسخ ہو جاتی ہے کہ میں ایک ممکن اور فانی چیز ہوں، میرے اندر خود کوئی کمال نہیں اور نہ ہی کوئی ذاتی خوبی ہے۔ اپنے متعلق یہ رائے قائم کرنے میں انسانی عقل کو زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو ان تمام امور کا تصور کرنے سے بندے پر اپنے پروردگار کا خوف طاری ہو جاتا ہے اور وہ گھبرا اٹھتا ہے۔ یہی گھبراہٹ بندے کو خواب غفلت سے بیدار کرتی ہے، اور یہی گھبرا دینے والا تصور اتمام حجت کرتا ہے اور انسان کے تمام بہانوں کو قطع کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہی خیال اسے آیات الہی میں غور و فکر کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ چنانچہ اس خیال سے ایک سلیم الفطرت انسان چونک جاتا ہے اور اس میں قلق و اضطراب پیدا ہو جاتا ہے۔ تو بندہ اپنے نجات کی راہیں تلاش کرتا ہے اور حصول امن کے ذرائع ڈھونڈتا ہے، کچھ تو اپنے دماغ سے سوچتا ہے اور کچھ دوسروں سے معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بندہ اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں پاتا کہ کائنات میں غور و فکر کرے تاکہ خالق کی معرفت اور پہچان حاصل ہو، اور تاکہ ذات خداوندی کے متعلق جو اس سے غائب ہے علم یقین حاصل ہو، اور یہ جانے کہ میرا ایک رب ہے جس نے اسے امر و نہی کا مکلف بنایا ہے۔ تو یہ غور و فکر کرنا اور اپنے خالق کے متعلق علم یقین حاصل کرنا پہلی گھاٹی ہے جو طریق عبادت میں پیش آتی ہے۔ اسے علم و معرفت کی گھاٹی سے موسوم کیا گیا ہے۔ یہ علم و معرفت اس لیے ضروری ہے تاکہ بندے کو عبادت کے معاملے میں اہم معلومات کی واقفیت حاصل ہو، اور تاکہ اس راہ کو سوچ بچار غور و فکر سے طے کرے۔ یہ سوچ و بچار غور و فکر علم و معرفت کی گھاٹی میں داخل ہے۔ بندے کو چاہیے کہ آخرت کی طرف رہنمائی کرنے والے علماء کرام سے بھی اس عقبہ یعنی گھاٹی سے متعلق معلومات حاصل کرے۔ ہم نے علماء آخرت کی تخصیص اس لیے کی ہے کہ ایسے علماء ہی صراط مستقیم کی رہنمائی کر سکتے ہیں، ایسے علماء ہی امت کے چشم و چراغ ہیں اور یہی امت مرحومہ کی قیادت کے لائق ہیں۔ تو سفر آخرت کے مسافر کو چاہیے کہ ایسے ہی علماء سے استفادہ کرے اور انہی کی نیک دعائیں لے، کیونکہ ایسے پاکیزہ سیرت لوگ کی دعا ہی دستگیر اور رحمت و توفیق خداوندی کا موجب ہوتی ہے، تاکہ بندہ ان کی نیک دعاؤں اور رب تعالیٰ کے ذریعے راہ آخرت کو طے کر سکے۔ اس علم و معرفت کے ذریعے ان امور کا یقین بھی ہو جائے گا کہ میرا ایک معبود برحق ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اسی نے مجھے پیدا کیا اور طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا۔ بندے کو اس کا بھی یقین ہو جائے گا کہ اس معبود برحق نے مجھے ان عطا کردہ نعمتوں کے شکر کا حکم دیا ہے اور ظاہر و باطن میں خدمت و طاعت کا امر فرمایا ہے، اور کفر و دیگر معاصی سے روکا اور ان کی سزا سے ڈرایا ہے، اور یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ اگر بندہ اس کی خدمت و طاعت کرے گا تو وہ آخرت میں اسے غیر فانی صلہ اور بدلہ عنایت فرمائے گا، اور نافرمانی اور سرکشی کرنے والے کو دائمی عذاب میں مبتلا کرے گا۔ تو یہ یقین و معرفت بندے کو اپنے مالک و مولا کی خدمت و طاعت پر ابھارتے ہیں اور اس آقا کی خدمت کی ترغیب دیتے ہیں جس نے اس کو ہر قسم کی نعمتیں عطا فرمائیں۔ اور بندہ اگر خلوص سے اس آقا کو تلاش کرے تو اسے پا بھی لے اور اس کی معرفت اور اس کی پہچان و معرفت ہو جائے، باوجود یہ کہ پہلے اس سے جاہل ہوتا ہے۔ اگرچہ بندہ اس معرفت و پہچان سے رب تعالیٰ کی عبادت و خدمت کی طرف راغب ہوتا ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی عبادت کیسے کی جاتی ہے، تو اس کے لیے بندہ کے ظاہر و باطن میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں۔ اس لیے مذکورہ علم و یقین کے ساتھ ساتھ ان فرائض کو سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے جن کا تعلق بندے کے ظاہر و باطن کے ساتھ ہے۔ بس بندہ جب فرائض کو اچھی طرح جان لیتا ہے، اب انہیں عملی طور پر بجا لانے کا ارادہ کرتا ہے۔ جب شروع ہونے لگتا ہے تو اپنے آپ کو طرح طرح کے گناہوں اور معاصی سے ملوث پاتا ہے، اور یہ اکثر لوگوں کا حال ہے۔ تو جب بندہ اپنے گناہوں پر نظر کرتا ہے تو دل میں کہتا ہے کہ میں عبادت کی طرف کیسے توجہ دے سکتا ہوں جبکہ میں گناہ پر اڑا ہوا ہوں، اور جبکہ میرا ظاہر و باطن گناہوں کی نجاست سے آلودہ ہے۔ عبادت کی طرف متوجہ ہونے سے قبل مجھ پر لازم ہے کہ گناہوں سے بھی توبہ کروں تاکہ گناہوں کی نجاست سے پاک ہو سکوں اور معاصی کی منحوس قید و بند سے خلاصی پا سکوں، تاکہ طاعت خداوندی کے لائق ہو سکوں اور اس کی بندگی کی
بساط بچھا سکوں۔ تو گناہوں سے پاک ہونے کے لیے عبادت کی طرف متوجہ ہونے سے قبل توبہ کی گھاٹی عبور کرنی پڑتی ہے۔ اس گھاٹی یعنی عقبۃ التوبہ کے نام سے موصوف کیا گیا ہے۔ تو اس بنا پر بندے کو ضروری طور پر اس گھاٹی کو عبور کرنا پڑتا ہے تاکہ اصل مقصود کی طرف متوجہ ہونے کے لائق ہو سکے۔ اس لیے بندے پر لازم ہے کہ پورے ارکان و شرائط کے ساتھ توبہ کرے اور پوری احتیاط کے ساتھ اس گھاٹی کو عبور کرے۔ جب توبہ صادق نصیب ہو جائے اور یہ مرحلہ طے کرے تو عبادت کی طرف متوجہ ہو۔ مگر جب بندہ توبہ سے فارغ ہو کر عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو عبادت کو بھی طرح طرح کی رکاوٹوں اور مشکلات میں گھرا ہوا پاتا ہے۔ ہر رکاوٹ اپنی نوعیت کے اعتبار سے اسے عبادت سے روکتی ہے، اور عبادت سے روکنے والی اصل میں 4 چیزیں ہیں۔ پہلی ہے دنیا، دوسری لوگوں سے میل جول، تیسری شیطان، اور چوتھی ہے نفس۔ لہٰذا پہلے ان 4 چیزوں کو راہ سے ہٹانا اور دور کرنا ضروری ہے، ورنہ بندہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو ان 4 چیزوں کو 4 طریقوں سے دور کرے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ دنیا سے قطع تعلقی کرے، دوسری چیز یہ ہے کہ لوگوں سے میل جول ترک کرے، تیسری چیز یہ ہے کہ ابلیس سے محاربہ اور جنگ کرے، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ نفس پر سختی کرے۔ مگر نفس پر سختی کرنا سب سے زیادہ مشکل ہے۔ نہ تو بندہ اس سے بالکل بے نیاز ہو سکتا ہے اور نہ ہی شیطان کی اس پر حد سے زیادہ سختی کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی شیطان کی طرح اس پر حد سے زیادہ سختی کی جا سکتی ہے، کیونکہ عبادت کی منزل طے کرنے کے لیے کہ یہ نفس ہی بندے کی سواری اور آلہ و ذریعہ ہے، اور اگرچہ نفس عبادت کا آلہ اور ذریعہ ہے مگر عبادات میں اس کی موافقت اور مطابقت کی بھی امید نہیں کی جا سکتی، کیونکہ نیک کام کے مخالفت نفس کی جبلت میں داخل ہے، تو وہ لہو و لعب کا مشتاق ہے۔ اس لیے اس سے کام لینے کے لیے ضروری ہے کہ نفس کو تقوی کی لگام دی جائے، تاکہ یہ بندے میں رہے تو صحیح مگر مطیع و فرما بردار ہو کر، نہ کہ سرکش و باغی ہو کر، تاکہ حسب ضرورت نیک کاموں میں اس سے کام لیا جائے اور فساد انگیز و ہلاک کن امور سے قید میں رکھا جائے۔ جب بندہ ان 4 چیزوں کو راستے سے ہٹا دیتا ہے اور خدا کی امداد و اعانت سے اس مرحلے کو بھی طے کر لیتا ہے اور عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو اب چند اور موانع اسے پیش آتے ہیں جو عبادت کے لیے فراغت، دل جمعی اور یکسوئی پیدا نہیں ہونے دیتے، اور یہ موانع یعنی رکاوٹیں بھی تعداد میں 4 ہیں۔ اول ہے رزق، کیونکہ نفس اس کا مطالبہ کرتا ہے اور بندے کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تیرے لیے رزق اور غذا ضروری ہے۔ اگر تو دنیا سے کنارہ کش ہو گیا اور مخلوق سے علیحدگی اختیار کر لی تو تیری غذا اور رزق کہاں سے مہیا ہوگا؟ دوسرا عارضہ وہ خطرات و خیالات ہیں جو بندے کے دماغ میں ہر اس چیز کے متعلق پیدا ہوتے ہیں جن سے انسان ڈرتا ہے یا جس چیز کی امید کرتا ہے، جسے پسند یا ناپسند تصور کرتا ہے۔ اسے نہیں معلوم کہ اس کام میں میرے لیے بھلائی ہے یا خرابی، کیونکہ امور دنیا کے نتائج پوشیدہ ہیں، تو بندہ انہی خیالات میں کھو جاتا ہے اور بسا اوقات پراگندہ خیالی کے باعث ہلاکت و تباہی میں جا پڑتا ہے۔ یکسوئی سے عبادت کرنے میں تیسرا عارضہ یہ ہے کہ بندہ جب خلوص قلب سے عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو چاروں طرف سے دنیاوی مصائب و تکالیف اٹھ کھڑی ہوتی ہیں، خصوصاً جب کہ بندہ خلق سے علیحدگی، شیطان سے جنگ اور نفس کی مخالفت کرنے پر آمادہ ہو جائے، تو ان مصائب مشکلات کو برداشت کرتے وقت کس قدر غصہ پینا پڑتا ہے اور کیسی سختیاں جھیلنی پڑتی ہیں اور کتنے حزن و ملال میں گھٹنا پڑتا ہے اور کیسی کیسی بھیانک مصیبتیں آتی ہیں۔ عبادت کے سلسلے میں چوتھا عارضہ قضائے خداوندی ہے، جو مختلف نوعیتوں میں بندے پر وارد ہوتی ہیں، یعنی کبھی آرام، کبھی تکلیف، اور بندے کا نفس طبعاً شرارت اور فتنے کی طرف مائل ہے، غصے میں جلد آ جاتا ہے۔ تو عبادت میں یکسوئی پیدا کرنے کے لیے ان 4 مندرجہ بالا عوارض کی گھاٹی بھی عبور کرنی پڑتی ہے۔ یہ عوارض اربعہ 4 چیزوں کے ذریعے رفع ہو سکتے ہیں۔
پہلا یہ ہے کہ رزق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرے، دوسرا یہ ہے کہ خیالات و تفکرات کے ہجوم کے وقت اپنے معاملے کو رب کے حوالے کر دے، تیسرا یہ ہے کہ تکالیف و مصائب پیش آنے پر صبر کرے، اور چوتھا یہ ہے کہ قضاء الہی پر راضی رہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے اذن، اس کی تائید اور نصرت سے ان عوارض اربعہ کو قطع کر کے عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اسے اپنے اندر نظر کرنے سے محسوس ہوتا ہے کہ میرا نفس نیک کام کرنے میں بے حس، بے رغبت اور بہت سست ہے۔ نیک کام کرنے کی اس میں کبھی سچی چاہت پیدا نہیں ہوتی، اور نیکیوں کی طرف جس طرح راغب ہونا چاہیے راغب نہیں ہوتا، بلکہ اس کا زیادہ تر رجحان غفلت، نیکیوں سے نفرت، آرام طلبی، لغو، بیہودہ اور جاہلانہ باتوں کی طرف رہتا ہے۔ اس لیے ایک ایسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے جو نفس کو ان خرابیوں سے روکے، اور ایسی شے کی ضرورت پڑتی ہے جو اسے امور خیر کی طرف راغب کرے اور عبادت کی محبت اور شوق عبادت اس میں پیدا کرے۔ تو ان خرابیوں سے روکنے والی اور نیکیوں کی طرف متوجہ کرنے والی دو چیزیں ہیں، ایک ہے خوف اور دوسری ہے رجا یعنی امید۔ رجا تو یہ ہے کہ بندہ طاعت و عبادت کے صلے میں بہت بڑے ثواب کی امید رکھے، اور اللہ تعالیٰ نے جو جنت کی عمدہ نعمتیں عطا کرنے کے اس سے وعدے کیے ہیں ان پر اعتماد اور یقین کرے، تو اجر عظیم کی امید اور جنت میں عمدہ نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا یقین بندے کے لیے نیک کام کرنے کا باعث و ذریعہ بنتا ہے، طاعات کی ترغیب دیتا ہے اور دل میں اعمال صالحہ کی تحریک پیدا کرتا ہے اور عبادت کے جذبے کو بیدار کرتا ہے۔ اور خوف یہ ہے کہ انسان ہر وقت رب تعالیٰ کے دردناک عذابوں سے ڈرتا ہے اور ان سزاؤں اور عذابوں کا تصور ذہن میں رکھے جو نافرمانی اور گناہ کرنے والوں کو دیے جائیں گے۔ ایسا خوف جب بندے کے دل میں راسخ ہو جاتا ہے تو بندہ اس خوف کے باعث گناہوں سے باز رہتا ہے اور دل میں گناہوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ چونکہ خوف و رجا بندے کو عبادت پر ابھارتے ہیں، اس لیے اس گھاٹی کا نام عقبۃ البواعث رکھا گیا ہے۔ جب بندہ خوف و رجا کی مندرجہ بالا گھاٹی اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی امداد و اعانت سے عبور کر لیتا ہے اور اصل مقصود یعنی عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اب اسے یکسوئی اور دل جمعی سے عبادت کرنے میں کوئی چیز مانع اور عارض نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنے اندر ایسے اوصاف پاتا ہے اور ایسے جذبات محسوس کرتا ہے جو اسے عبادت کی طرف ترغیب، طاعت و اعمال صالحہ کی دعوت دیتے ہیں۔ تو اب اسے عبادت کرتے وقت نشاط و سرور اور لذت و راحت حاصل ہوتی ہے اور عبادت پر دوام نصیب ہوتا ہے۔ مگر یکایک دوران عبادت دو اور بڑی آفتیں سر نکالتی ہیں، ایک ہے ریا اور دوسری ہے عجب، یعنی اپنے متعلق نیک اور پارسا ہونے کا خیال۔ چنانچہ کبھی تو وہ اپنی عبادت کو اس طرح خراب اور تباہ کرتا ہے کہ دوسروں پر ظاہر کرتا ہے، اور کبھی اپنے کو نیک اور پاکیزہ خیال کر کے اپنی نیکیاں ضائع کرتا ہے۔ اس لیے اب اسے یہ گھاٹی عبور کرنی پڑتی ہے اور اسے عقبۃ القوادح کہتے ہیں۔ چنانچہ عبادت میں اخلاص اور رب تعالیٰ کی گناگوں احسانات کو ذہن میں ملحوظ رکھتے ہوئے بندہ اس مشکل گھاٹی کو بھی خدا کے فضل و کرم، اس کے اذن، اس کی رحمت سے پوری احتیاط اور دانشمندی کے ساتھ عبور کرتا ہے تاکہ اس کی نیکیاں ریا و عجب جیسی آفتوں سے سالم و محفوظ رہ سکیں۔ جب ان مندرجہ بالا دشوار گزار گھاٹیوں سے گزر جاتا ہے تو کما حقہ عبادت بجا لانے کے قابل ہوتا ہے۔ اب اس کی بندگی تمام عیوب و نقائص سے پاک ہوتی ہے، لیکن پھر جب بندہ اپنے حالات زندگی پر نظر کرتا ہے تو اپنے آپ کو رب تعالیٰ کے بے شمار احسانات، بے شمار عطاؤں اور قسم قسم کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا پاتا ہے۔ مثلاً عبادت اور ان مشکل گھاٹیوں کو عبور کرنے کی توفیق، مضرت رضا چیزوں سے حفاظت، دوسری مخلوقات پر عظمت و بزرگی وغیرہ وغیرہ۔ تو ان احسانات اور نعمتوں کو یاد کر کے اس کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے کہ کہیں میں ان کے شکر سے غافل نہ ہو جاؤں اور کفران نعمت کے گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں، اور کفران نعمت کے باعث کہیں اس کے مخلص خدام کے بلند رتبے سے نہ گر جاؤں اور ناشکری کرنے سے یہ نعمتیں مجھ سے کہیں چھن نہ جائیں۔
اور میں اللہ تعالیٰ کی نظر کرم اور اس کے الطاف کریمانہ سے محروم نہ ہو جاؤں، تو اس لیے حمد و شکر کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کثرت ذکر و فکر کے ذریعے اس عقبۃ الحمد و شکر کو عبور کرتا ہے۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنے آپ کو مقصود کے قریب اور مطلوب کو سامنے پاتا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد مسافت طے کرنے سے بندہ اللہ تعالیٰ کے الطاف کے نرم زمین اور شوق و محبت کے میدان میں جا پہنچتا ہے، پھر رضا کے باغات، انس کی گلستان اور روحانی فرحتوں کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ اب اسے خدا کا قرب خاص عطا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے والوں کی مجلس میں جگہ پا لیتا ہے اور اس کی طرف سے خاص انعامات و اکرامات سے مشرف ہوتا ہے، تو بندہ ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے اور اپنی عمر کا بقیہ ایام روحانی راحت و سرور میں بسر کرتا ہے۔ یہاں تو ظاہری جسم کے اعتبار سے آرام پاتا ہے اور آخرت میں روحانی اعتبار سے۔ ایسا انسان ہر وقت پیغام الہی یعنی اس دنیا سے کوچ کرنے کا منتظر رہتا ہے۔ اس کا دل دنیا سے اچاٹ ہو جاتا ہے، دنیا کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، موت کا مشتاق رہتا ہے اور ملائے اعلیٰ کے ساتھ ملحق ہونے کا خواہش مند رہتا ہے۔ چنانچہ خدا کے قاصد اچانک اس کے پاس جنت کی خوشخبری اور جنت کے فرشتے جنت کی خوشبوئیں لے کر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس پاک روح مسرت انگیز بشارت اور کامل انس و پیار کے ساتھ اس دار فانی سے جنت کے باغات کی طرف منتقل کرتے ہیں۔ وہاں یہ مومن اپنی ضعیف و حقیر جان کے لیے دائمی نعمتیں اور بہت بڑا ملک پاتا ہے اور فضل و کرم کرنے والا مہربان رب اسے مرحبا کہتا ہے، اپنا قرب خاص عطا کرتا ہے اور انعام و اکرام کرتے ہوئے اس سے ملاقات کرتا ہے۔ یہ مومن بندہ وہاں ایسے انعامات سے نوازا جاتا ہے جس کے بیان سے بیان کرنے والے عاجز ہیں اور صفت کرنے والے جن کی صفت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اس کو ہمیشہ نئی اور اعلیٰ اور عمدہ نعمتیں عطا ہوتی رہیں گی۔ تو ایسے انسان کو کتنی بڑی سعادت نصیب ہوتی ہے اور یہ مومن کتنی بڑی دولت کا مالک بن جاتا ہے اور کتنی عظیم کامیابی حاصل کر لیتا ہے، یہ کیسی بلند شان کا حامل بن جاتا ہے۔ ایسے شخص کو ہزار مبارک، کیونکہ اس کا انجام بہت اچھا ہے۔ ہم بھی دربار ایزدی میں التجا کرتے ہیں کہ ہم پر بھی یہ احسان عظیم فرمائے اور ہمیں بھی اس نعمت عظمیٰ سے نوازے، اور رب تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ ہم دربار خداوندی میں یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرے جن کو اس احسان عظیم سے زبانی بیان، صرف سننے، سرسری علم اور وقتی آرزو کے سوا حالی طور پر کوئی حصہ نہیں ملا۔ ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ قیامت کے روز ہمارا علم ہم پر حجت نہ بنے، اور اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور پھر عمل میں استقامت دے۔ وہی سب سے بہتر رحم و کرم کرنے والا ہے، اور ہمارے حضور دونوں جہان کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاتعداد صلاۃ و سلام نازل ہو، اور آپ کے اصحاب اور آپ کی آل پر بھی، اور اللہ تعالیٰ انہیں زیادہ سے زیادہ شرف و عزت عطا فرمائے۔ یہ ہے اس کتاب کی ترتیب جو میرے مولا نے عبادت کے سلسلے میں مجھے الہام فرمائی۔ اے عزیز جان، اب تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ جان لے کہ کل 7 گھاٹیاں بنتی ہیں، پہلی علم کی، دوسری توبہ کی، تیسری عوائق و موانع کی، اور چوتھی عوارض کی، پانچویں بواعث یعنی عبادت پر ابھارنے والی چیزوں کی، چھٹی قوادح یعنی ان چیزوں کی جو عبادت میں خرابی پیدا کرتے ہیں، اور ساتویں حمد و شکر کی۔ اس کتاب منہاج العابدین میں انہی 7 عقبات کا ذکر ہے۔ اب ہم ہر ایک کی اس طرح شرح کرتے ہیں کہ الفاظ تو مختصر ہوں مگر تمام ضروری نقطے بیان بھی ہو جائیں۔ ہم ہر ایک کی شرح علیحدہ باب میں کریں گے۔ اللہ تعالی سبحانہ و تعالی ہی توفیق کا دینے والا ہے، اور اسی کے کرم ہی سے بیان اور عمل میں درستی باقی رہتی ہے۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔